اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیرات بلند کرتے رہیں، کیونکہ آج کا دن ان 10 دنوں میں بہترین دن ہے، اور وہ ہے 9 ذو الحجہ، یوم العرفہ کا دن۔ آج کے دن ہم نے خوب عبادت کرنی ہے، بہت سی دعائیں کرنی ہیں، استغفار کرنا ہے اور نیکی کے کام کرنے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبوب 10 دن جا رہے ہیں، اور آج 9 ذو الحجہ کو ہم نے جو ذکر کرنا ہے، اس کے بارے میں کل ڈیٹیل میں بات ہو گئی تھی۔ وہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم نے اس ذکر کو کرتے رہنا ہے، اس دعا کو مانگتے رہنا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے آج کی جو دعا مانگنی ہے وہ ہے سید الاستغفار۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ اے اللہ، آپ ہی میرے رب ہیں، آپ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ نے مجھے تخلیق کیا اور میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں آپ کے دیے ہوئے عہد کے مطابق جتنا ہو سک رہا ہے اپنی بہترین کوشش میں لگا ہوں یا لگی ہوں، اور میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں ہر اس گناہ سے اور گناہ کے شر سے جو میں نے کیا، اور میں آپ سے آپ کا فضل کا سوال کرتی ہوں کہ مجھ پہ فضل کر دیں، اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں تو آپ مجھے بخش دیں۔ بے شک کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں آپ کے سوا۔ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اس کو مانگیں دل کی گہرائیوں سے، خلوص کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ نے آج کا روزہ رکھا ہوگا، اور جو لوگ نہیں رکھ سکے کسی وجہ سے تو وہ جتنے بھی زیادہ ہو سکیں نیکی کے کام کریں، خوب عبادت کریں، دعائیں مانگیں، ذکر کریں، اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مصروف رکھیں، اور آج وہ تمام نیکی کے کام کرنے ہیں جو ہم نے پہلی سے 8 ذی الحجہ تک کیے، ان سب کو آج کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ بہت سی دعا مانگنی ہے اور بہت استغفار کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ کل کا جو دن ہے، جو 10 ذی الحجہ ہے، عید الاضحیٰ، وہ دوسرا بہترین دن ہے ان 10 بہترین دنوں میں۔ جب عید آتی ہے تو نیکیوں کی طرف دھیان ہی نہیں رہتا، اور ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ عید کا دن 10 ذی الحجہ بھی اللہ کے ان 10 محبوب دنوں میں آتا ہے۔ تو اس دن بھی ذکر کو جاری رکھیں، تکبیرات بلند کرتے رہیں، اور اس دن کا جو بہترین عمل ہے اور جو عبادت ہے وہ ہے اضحیہ، قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے عید کے دن۔ قربانی تو صلاۃ العید کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور اگلے 3 دن تک کر سکتے ہیں، یعنی کہ 10، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک قربانی ہو سکتی ہے۔ یہ کھانے پینے کے دن ہیں، تکبیرات کے، اللہ کا ذکر بلند کرنے کے دن ہیں۔ بعض علماء کی تو رائے ہے کہ یہ ریکمینڈڈ ہے، سننا ہے، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ لازم ہے، اور جو افورڈ کر سکے۔ اور دیکھیں ہم کتنی چیزوں پہ اور خرچ کرتے ہیں، ایکٹیویٹیز میں، خریداری میں، شاپنگ میں، کہاں ہم پیسے نہیں لگاتے، لیکن جب آتا ہے اضحیہ کا معاملہ تو ہم کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑا مہنگا ہو گیا ہے۔ الا ماشاء اللہ، مگر جسے اللہ توفیق دے، ہر کوئی ایسے نہیں کہتا، تو اس نیکی کے عمل اور اس نعمت سے محروم نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی قربانی کرتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اتنے جتنے اس کی قربانی کے جانور پر بال ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ قربانی کرنے لگیں تو اس کی اس نعمت اور اس کے فضل کا بہت زیادہ شکر ادا کریں، اور جب قربانی کے جانور کے اوپر ہاتھ پھیریں، اس کے بالوں کے اوپر، تو اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دیں،
اتنے جتنے اس جانور کے اوپر بال ہیں تو اس کا شکر ادا کریں اور پھر اپنی نیکیوں کو بڑھائیں، اس کا گوشت بانٹ کر ان لوگوں کو جو غریب ہیں، جن کو زیادہ ضرورت ہے، پھر اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، دوست احبابوں کو، خود بھی رکھ سکتے ہیں، جیسا چاہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو قربانی کا جانور ہے یہ سواری ہے اس پل پہ جو ہم نے پار کرنا ہے یوم القیامہ میں۔ اور ایک اور جو نیکی اس دن کی ہے وہ ہے صلۃ الرحم کی، صلہ رحمی کی، اور جوڑنا اپنے آپ کو رشتہ داروں سے جو رحم کے رشتے ہیں، اپنے والدین، بہن بھائی اور امیڈیٹ فیملی ہے، اس کے بعد جو ایکسٹینڈڈ فیملیز ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، دوست احباب، ان سب سے ملیں، ان سب کے ساتھ محبتوں کو شیئر کریں، اس دن کی برکتوں کو شیئر کریں اور بہت سے اجر کمائیں۔ اس نیکی کو کر کے ہم اجر بھی کماتے ہیں اور ہم اپنے نیکی سے دور بھی نہیں ہوتے، ہم نیکی سے ہمیں چھٹی بھی نہیں ملتی، ہم نیکی کے کام ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری جتنی بھی نیکیاں، ہم نے جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں، جتنے بھی کام کیے ہیں، ہماری نمازیں، عبادتیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقہ، ہماری تلاوت، ہر نیکی کا عمل قبول فرما لیں اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں ان محبوب دنوں میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرتے ہیں جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں۔ یاد رکھیں کہ صلاۃ العید لازم ہے ہر مسلمان پر، اس کو ادا کرنا ہے۔ آپ سب کو عید مبارک قرآن و خیاتن ٹیم کی طرف سے، اور اللہ سبحانہ و تعالی عید کی جو حقیقی خوشیاں ہیں وہ ہمیں دیں، ہماری جو امہ ہے اس کی تکلیفوں کو دور کر کے۔ ہم سب نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے تمام ان مسلمان بہن بھائیوں کو جو تکلیف میں، اور خاص طور پر ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی تکلیفوں کو دور فرمائیں، ان کی شہداء کو قبول فرمائیں۔ قبل اللہ اعمالکم باحسن القبول، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔